حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ ایک تو ابھی تک ہمیں اپنا ہونا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا گلہ نہ کیا کرو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ زندہ لوگوں کو زندہ رہنے دیں اور جانے والوں کو جانے دیں، وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں، کیونکہ ان دا middle آف لائف یو آر ان ڈیتھ اینڈ ان دا middle آف ڈیتھ یو آر ان لائف، یعنی اسی زندگی میں آپ مردہ ہیں اور اسی موت میں آپ زندہ ہوں گے، بس آپ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے موت کی تمنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندگی کی تمنا ہو۔ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یو آر یٹ اوے فرام پیراڈائز، یعنی کہ آپ ابھی بہشت سے دور ہیں۔ آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ اللہ کے گھر پہنچ گئے اور سیف اینڈ ساؤنڈ بالکل خیریت سے پہنچ گئے۔ اس لیے یہ بات آپ صرف گفتگو کی حد تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کی مرضی ہی تو ہے۔ اور یہ روٹین کی بات ہے کہ ادھر آپ بچوں کے پاس رہتے ہیں اور ادھر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں ایک روٹین ہے کہ پہلے ہم ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اولاد کے گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ مکان جس میں آپ نے بچوں کو پالا ہے، اسی کو بچے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مکان ہے، اور ابا حضور آپ پیچھے ہٹ جائیں، حالانکہ آپ اس مکان میں اس وقت رہتے تھے جب they were not yet even conceived، یعنی جب آپ کے بچے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ بچوں کے رویے سے ہمارا مکان میننگ لیس یعنی بے معنی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابا حضور آپ تو ادھر ہی جاؤ، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ انوانٹیڈ پرسن ہیں جو کہ مالک تھا، اور یہ بڑے غور والی بات ہے۔ تو جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت اور پوزیشن ہوتی ہے، اور جب آپ بچے ہوتے ہیں تو وانٹیڈ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ آپ کو چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو پورا مکان آپ کے اپنے ہاتھوں میں دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ بچے ہوتے ہیں تو والدین کا احترام کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والد سے کہتے ہیں کہ آج پھر آپ کہاں گئے تھے، جلدی گھر آ جایا کریں۔ جب یہ حالت ہو تو آپ کی زندگی میننگ لیس یعنی بے معنی ہو جاتی ہے۔ بچے آپ کو گھر واپس آنے پر یہ کہیں کہ ونس اگین ہی از ہیئر، یعنی ایک مرتبہ پھر واپس آ گیا ہے، تو پھر زندگی بے معنی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایسے بن جاؤ جیسا کہ اولاد کے گھر میں ہے تو پھر زندگی بے معنی ہے۔ محلے میں پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ آپ کا بچہ ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے باپ ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی گواہیاں رخصت ہو گئی ہیں، اور وہ جو آپ کو جاننے والے تھے وہ چلے گئے۔ اے جیون ایک گھورک دندا، اے بازار ہمیشہ مندہ، قدر شناس جے ٹرنا جاندے، گلیاں بچ کیوں رلدا بندہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قدر شناس چلے گئے۔ جب قدر شناس چلے گئے اور آشنا لوگ چلے گئے تو آپ کی کوئی شناخت نہیں رہی۔ دین یو آر نو بڈی، آپ کچھ بھی نہیں رہتے۔ اب تو اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا، اس نے میرا نام مجھی سے پوچھا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کہیں گے کہ there was a time، ایک وقت تھا کہ جب ہم اس علاقے میں رہا کرتے تھے، اور یہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس مکان کے دروازے پر جب آپ کا پوتا آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے، اس مکان میں جو مکان آپ کا تھا، آپ بڑی دیر سے آئے ہیں، اور آپ کا پوتا پوچھتا ہے کہ یہ بابا جی کون ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جی باہر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ اولاد کی اولاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شروع ہی سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ آپ ایک خاص لمیٹڈ پیریڈ یعنی محدود عرصے کے بعد اپنا مخرج بھی بھول جاتے ہو، اور آپ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی کچھ لوگوں کو یاد ہوگا there was just a time، ایک وقت تھا جب کچھ لوگ ایک گاؤں سے شہر میں آئے تھے۔
اگر آپ اب گاؤں میں جائیں تو سارے اجنبی ہوں گے، کیونکہ آپ کے واقف لوگ تو چلے گئے، شہر تو بھر گئے، لیکن آپ کی واقفیت خالی ہو گئی۔ آپ شہر کے اندر ریسٹرکٹڈ یعنی محدود ہو گئے، اور پرانے دوست آپ کو بھول گئے۔ کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، واقف لوگ چلے جاتے ہیں، اور انسان حقیقت سے خواب بنتا چلا جاتا ہے۔ اینڈ دس از کالڈ لائف، یعنی اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ایوری تھنگ جو ہے وہ نتھنگ ہو جاتی ہے، اور نتھنگ سے اور بھی آگے یعنی فارگوٹن ہو جاتی ہے، یعنی ہر شے پہلے چلی جاتی ہے اور پھر بھلا دی جاتی ہے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ خود بھی بھول جاتا ہے، حالات انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ غافل کر دیا تمہیں کثرت نے، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ کثرت کیا ہے؟ کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت تمنائے مال اور کثرت حب دنیا۔ تکاثر یعنی کہ کثرت، اور ہر شے کی بہتات، خواہ وہ خیال کی ہو، خواہ وہ واقعات کی ہو یا آرزوؤں کی ہو۔ آرزوؤں کی بہتات بڑی بیماری ہے۔ اس کثرت میں انسان پھنس جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور غافل ہوتے ہوتے قبر میں جا گرتا ہے۔ کثرت اور خواہش کثرت وہیں رہ جاتے ہیں، اور انسان ختم ہو جاتا ہے اور کنزیوم ہو جاتا ہے۔ انسان ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتا، وہ جو بوریاں بھرتا رہتا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ یو کین ناٹ ٹیک اوے اینی تھنگ، یعنی یہاں سے آپ کچھ لے کے نہیں جا سکتے، آپ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ زمین اور آسمان دیکھنے کے لیے ملے ہیں، لیکن آپ کے شہر میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رائزنگ سن نہیں دیکھا اور سیٹنگ سن نہیں دیکھا، یعنی طلوع اور غروب آفتاب نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، ڈوبتے سورج کا منظر نہیں دیکھا، چاند نہیں دیکھا، چاندنی رات نہیں دیکھی، اور منظر کائنات نہیں دیکھا۔ بس اس نے دیکھا کیا؟ صرف خواہشات اور کثرت خواہشات۔ کسی کو کہے کہ دیکھو انسان خوبصورت ہے تو وہ کہتا ہے میرا حساب ٹیلی نہیں کر رہا۔ لوگوں کو شیئر کی بیماریاں پڑ گئی ہیں، شیئرز خراب ہو گئے، اب سیٹ ہو گئے، آگے نکل گئے، پیچھے چلے گئے، اپ ہو گئے اور ڈاؤن ہو گئے۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک روز جانا بھی ہے۔ سب لوگ جانا بھول گئے، یہاں صرف کاروبار ہو رہا ہے۔ کاروبار یہیں رہ جائے گا اور آپ چلے جائیں گے۔ دنیا کا کام کوئی مکمل نہیں کر سکا، کار دنیا کسے تمام نہ کرد۔